ایک زمانے کی بات ہے، ایک ایسی سلطنت میں جو دھوپ اور نغموں سے نہائی ہوئی تھی، وہاں بادشاہ ظاہر اور ملکہ نائلہ کی ایک ہی خواہش تھی، ایک اولاد۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک دن قدرت نے ان کی التجا سن لی۔ ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی جس کے گال گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم تھے اور آنکھیں صبح کی پہلی روشنی کی طرح روشن۔ اس کا نام رکھا گیا شہزادی ماہین۔ شہزادی کی پیدائش کی خوشی میں بادشاہ نے سلطنت کی تمام نیک دل پریوں کو ایک عظیم الشان دعوت پر بلایا۔ اس سرزمین میں کل 13 پریاں تھیں، مگر محل میں صرف 12 سونے کی پلیٹیں تھیں۔ یوں ایک پری کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک ایک کر کے 12 نور پریاں آگے بڑھیں اور شہزادی کو اپنی اپنی نعمتیں عطا کیں۔ یہ بچی نہایت مہربان ہوگی، یہ عقل مند ہوگی، یہ خوبصورت اور نرم دل ہوگی۔ مگر جیسے ہی 12ویں پری بولنے والی تھی، اچانک محل میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بڑے دروازے زور سے کھل گئے اور اندر داخل ہوئی وہ پری جسے بھلا دیا گیا تھا، سایہ پری۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور آواز میں زہر۔ تو مجھے دعوت نہیں دی گئی؟ بہت خوب، شہزادی کی 15ویں سالگرہ پر یہ اپنی انگلی چرخے کی نوک پر چبھوئے گی اور مر جائے گی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے امید پری آگے بڑھی۔ میں اس لعنت کو ختم نہیں کر سکتی، مگر اسے نرم ضرور کر سکتی ہوں۔ شہزادی نہیں مرے گی، بلکہ 100 سال کی گہری نیند سوئے گی، جب تک سچی محبت اسے جگا نہ دے۔ یہ سن کر بادشاہ ظاہر کانپ اٹھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ سلطنت میں موجود ہر چرخہ اور قطعی کا پہیہ تباہ کر دیا جائے۔ سال گزرتے گئے۔ شہزادی ماہین ایک حسین جستجو کرنے والی لڑکی بن گئی۔ 15ویں سالگرہ کے دن محل کی سیر کرتے ہوئے اسے ایک پرانی گھومتی سیڑھی ملی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اوپر اور اوپر وہ چڑھتی گئی یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچی۔ وہاں ایک پراسرار بڑھیا بیٹھی قطعی کر رہی تھی۔ کیا تم آزمانا چاہو گی پیاری؟ معصومیت سے ماہین نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلی چرخے کی نوک کو چھوئی، وہ زمین پر گر گئی۔ گہری نیند میں لعنت ایک سرگوشی کی طرح پورے محل میں پھیل گئی۔ بادشاہ، ملکہ، خادمائیں، محافظ، یہاں تک کہ صحن کے جانور بھی سو گئے۔ محل کے گرد کانٹوں کا ایک خوفناک جنگل الفاگ آیا، گھنا الجھا ہوا، ناقابل عبور۔ یوں محل وقت کی گود میں سو گیا۔ 100 سال گزر گئے۔ کانٹوں میں چھپی سوتی شہزادی کی کہانی ایک داستان بن گئی۔ بہت سے آئے، مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایک بہادر نوجوان نے یہ کہانی سنی۔ شہزادہ ایان، اس کے دل میں کچھ جاگا، میں اسے تلاش کروں گا۔ تلوار ہاتھ میں لیے وہ کانٹوں کے جنگل تک پہنچا، مگر اس دن کانٹوں نے جنگ نہ کی۔ وہ خود بخود ہٹنے لگے، جیسے وقت پورا ہو چکا ہو۔ وہ محل میں داخل ہوا، سوتے محافظوں کے پاس سے گزرا، اور آخرکار اس کمرے میں پہنچا جہاں شہزادی ماہین سو رہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہانیوں میں بیان کی گئی تھی۔ شہزادے نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چوما، اور اسی لمحے ماہین کی آنکھیں کھل گئیں۔ جادو ٹوٹ چکا تھا، پورے محل میں زندگی لوٹ آئی۔ بادشاہ نے انگڑائی لی، ملکہ نے حیرت سے آنکھیں جھپکیں، باورچیوں نے ہانڈیاں ہلائیں، پرندوں نے دوبارہ گانا شروع کر دیا۔ ماہین نے شہزادہ ایان کو دیکھا، دل حیرت اور خوشی سے بھر گیا۔ وہ دونوں سورج سے روشن راہداریوں میں ساتھ چلے، ہنسی کی آوازیں پیچھے گونجتی رہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی شادی ایک شاندار جشن کے ساتھ ہوئی، اور یوں وہ سلطنت دوبارہ آباد ہوئی۔ شہزادی ماہین، جو 100 سال کی نیند کی اسیر تھی، محض محبت ہی نہیں بلکہ ایک نئے جنم پانے والے جہاں میں آنکھ کھول چکی تھی۔ اور جیسے ہر اچھی پریوں کی کہانی کا انجام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔